بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت چونکہ انتہائی مختصر ہے اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں قائد اہل سنت اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، انہوں نے اپنا خوبصورت اور پالیش سے ساز خطاب کرنا ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ سب سے پہلے وہ تمام جامعات، تمام علماء اور تمام جماعتیں جنہوں نے آج ہماری آواز پر لبیک کہا اور یہاں تشریف لائے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ابتدائی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ناموس صحابہ اور اہل بیت بل جو ترمیمی بل ہے، جو نیا بل نہیں ہے، ترمیم کر کے سزا بڑھائی گئی ہے۔ اس سزا پر جن لوگوں کو تکلیف ہوئی اور تکلیف کی صورت میں وہ باہر نکلے تو انہوں نے دو عمل دہرائے۔ انہوں نے پہلا عمل یہ دہرایا کہ انہوں نے صحابہ کرام کی گستاخی کی، اور انہوں نے دوسرا عمل یہ دہرایا کہ پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے۔ اور ہم ایک زمانے سے بات کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ صحابہ کے بھی غدار ہیں، یہ پاکستان کے بھی غدار ہیں۔ دونوں باتیں لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اس بل کو کتنا خراج تحسین پیش کریں جس نے وہ کام کر ڈالا جو اتنے عرصے سے علماء جانیں دے دے کر اور قربانیاں دے دے کر وہ کام نہیں ہو رہا تھا، وہ اس بل سے لوگ بلوں سے باہر آ کر خود انہوں نے کر دیا۔ انہوں نے صحابہ کرام کی گستاخی کی اور کھلے عام کی، نام بتا کر، ایڈریس بتا کر، پتہ بتا کر کہا کہ ہم یہاں کے ہیں اور ہم یہ گستاخی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اسلام آباد میں گستاخی کی۔ اور ایک بات اور بتاتا چلوں، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں گستاخی جاہل لوگ کرتے ہیں اور بیوقوف لوگ لگتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ نہیں کرتے، لیکن اسلام آباد میں ان کے تعلیمی بورڈ کے سربراہ نے گستاخی کر کے بتایا کہ یہ صرف چھوٹے ہی جاہل نہیں ہیں، ان کے بڑے بھی سارے جاہل ہیں۔ جس تعلیمی بورڈ کے سربراہ کا یہ حال ہے، ان کے عام ذاکروں کا کیا حال ہوگا؟ اس نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی توہین کی تو یہ توہین کر کے باہر آ گئے۔ جب توہین کر کے باہر آئے تو آنے کے بعد انہوں نے پھر اگلا جملہ کہا، لوگوں نے کہا تم توہین کرتے ہو، پہلے کہتے تھے ہم کرتے نہیں ہیں، اور اب کہنے لگے یہ تو ہمارا مذہب ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، کیا ہم مذہب چھوڑ دیں، کیا ہم عقیدہ چھوڑ دیں، کیا ہم نظریہ چھوڑ دیں؟ میں نے کہا نہ، مذہب بھی نہ چھوڑو، عقیدہ بھی نہ چھوڑو، نظریہ بھی نہ چھوڑو، بلکہ اپنے مذہب، عقیدے اور نظریے پر پھر ہمیں بھی اپنا فتویٰ دے لینے دو۔ اپنا مذہب بھی نہ چھوڑو، اپنا عقیدہ بھی نہ چھوڑو، اپنا نظریہ بھی نہ چھوڑو، بس ہمیں پھر فتویٰ لے دینے دو۔ اور میں بات کہنے لگا ہوں، اگر ارباب اقتدار اس بل کے راستے میں رکاوٹ بن کے اسے پاس نہیں ہونے دیں گے، یا ایوان صدر اس پریشر کو لے کر اس پر دستخط نہیں کرے گا اور قانون پاس نہیں ہوگا، اور یہ سمجھیں گے کہ گستاخی کرنا ان کا مذہب ہے، پھر گستاخ کو دار اسلام سے علیحدہ بتانا میرا مذہب ہے۔ اگر یہ اپنے مذہب سے باز نہیں آ سکتے پھر یہ بحث ہوگی۔ اور میں علماء کی موجودگی میں اگلا جملہ کہنا چاہتا ہوں، شیعہ جوانوں، میں اتنے بڑے اجتماع میں تم سے پھر مخاطب ہوں اور خطاب کرتے ہوئے تم سے کہہ رہا ہوں، اپنے بڑوں سے کہہ دو اگر یہ اپنے مذہب کی بات کرتے کہ تبرہ کرنا مذہب ہے، پھر اسمبلی میں یہ بحث ہوگی، پھر چوک پہ یہ بحث ہوگی، پھر چوراہے میں یہ بحث ہوگی، منبر و محراب مسجد میں یہ بحث ہوگی۔ پھر نہ کہنا ہمیں یوں کہا جا رہے ہم ملک میں امن چاہتے، استحکام چاہتے، لہذا بات واضح ہو گئی۔ گالی دینا بدامنی ہے، برا بھلا کہنا فساد ہے، کسی کی توہین کرنا غلاظت اور گندگی ہے۔ اہل سنت کے تمام مکاتب فکر میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اہل بیت کی توہین کرے، صحابہ کی توہین کرے، اولیاء کی توہین کرے۔ یہ توہین بتا رہی ہے یہ جن کا مذہب ہے، یہ مذہب اسلام کا ہے۔ تم سے پوچھتا ہوں یا غیر مسلموں کا ہے؟ بھائی گالی دینا اسلام کا مذہب ہے، اہل بیت کی توہین کرنا اسلام کا مذہب ہے، صحابہ کی توہین کرنا اہل بیت کا مذہب ہے۔ کیا یہ مسلمانوں کا طریقہ اور مذہب ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کا طریقہ احترام ہے، مسلمانوں کا طریقہ محبت ہے، مسلمانوں کا طریقہ اطاعت ہے، مسلمانوں کا طریقہ ماننا ہے، مسلمانوں کا طریقہ پیار ہے، مسلمانوں کا طریقہ ایک دوسرے سے اتحاد اور دوسرے کے مقدسات کا خیال ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے اس بل میں کسی کا نام یہ خود اپنا نام بتا رہے ہیں ہمیں۔ بل لکھنے والے
میں نے نام نہیں لکھا. اس نے کہا گستاخی کرنے والے کو سزا ملے گی. اس نے کہا میں نہیں مانتا. حق نواز کہتا رہا یہ گستاخ ہیں. احسان الہی ظہیر کہتا رہا یہ گستاخ ہیں. رضوی صاحب کہتے رہے یہ گستاخ ہیں. ارباب اقتدار تم نہیں مانتے تھے, سیاستدانوں تم نہیں مانتے تھے, لیکن آج واضح ہو گیا کہ انہوں نے گستاخی کا ارتکاب اور اعتراف کر لیا یا نہیں کر لیا. دوسری بات, ریاست کے لوگوں, اداروں کے لوگوں, پاکستان ہمارا ملک ہے. اس ملک کو ہمارے بزرگوں نے بنایا, قربانیاں دے کر بنایا, اور بنانے کے بعد ہم اس ملک کو بچاتے رہیں گے. ہر تکلیف ہم پائے گی ہم سہ لیں گے. پاکستان مردباد نہیں کہیں گے. یہ گلگت میں کون تھے جنہوں نے پاکستان مردباد کہا؟ یہ کون تھا جس نے پاکستان کا شناختی کارڈ پھینک دیا؟ یہ کون تھا جس نے فوج کو مردباد کہا؟ یہ کون تھا جس نے کہا دہشت گردی کے پیچھے فردی؟ یہ کون سا طبقہ ہے؟ ایران کے جھنڈے اپنے گھروں پہ کس نے لے رہے ہیں؟ انڈیا کا جھنڈا لے کر باہر کون آیا ہے؟ باہر کی جماعتوں کے جھنڈے لے کر کراچی شہر میں کون آ رہا ہے؟ کون کہہ رہا تھا؟ سب واضح ہو گیا. یہ غداران وطن بھی ہے, غداران اسلام بھی ہے. دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تصویریں موجود ہیں, کلپ موجود ہے, زبانیں موجود ہیں, انداز موجود ہے. جو پاکستان میں رہ کر کسی اور کا جھنڈا اٹھائے گا میں اسے غدار کہتا تھا, کہتا ہوں, کہتا رہوں گا. اگر کسی نے اپنے اجتماع میں صحابہ کو برا کہا ہے یا لعنت کی ہے, میں آج اپنے اجتماع میں صحابہ کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں, سلامی عقیدت پیش کر رہا ہوں, عظمت کو سلام پیش کر رہا ہوں, عزت پہ قربان ہونے کا عزم کر رہا ہوں. کوئی کہتا ہے میں نہیں مانتا. میں نے کہا انہیں قرآن نے مانا, تورات نے مانا, زبور نے مانا, انجیل نے مانا, فقہ نے مانا, علماء نے مانا, اسواروں نے مانا, زمینوں نے مانا, چاند نے مانا, سورج نے مانا, ذرہ نے مانا, خطہ نے مانا, زبانوں نے مانا, زبانوں نے مانا, کتابوں میں مانا, قرائن نے مانا, حالات نے مانا, نیک فضل الفطرت ہر شخص نے مانا. تیرے ماننے کی ضرورت ہی نہیں. کہنے والے نے کہا کس کو مانا ہے؟ میں جواب میں کہتا ہوں, میں اس کا جواب دینے لگا ہوں, نام لینے لگا ہوں, لیکن اکیلا نہیں لوں گا. شام کے وقت میں گوج پیدا کریں گے, عصر کے وقت میں آسان آواز روزے پر جائے گی, ہم آواز لگائیں گے. پوچھنے والا پوچھتا ہے وہ کون ہے؟ جواب آتا ہے صحابہ, 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 صحابہ. جزاک اللہ. اگلی بات, تم نے پاکستان مرد آباد کہا, میں نمائندہ اجتماع میں پاکستان زندہ باد کہنے لگا ہوں, مگر جوش اور جذبے سے پاکستان, 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 ریاست پاکستان, اسلامی پاکستان, ہمارا پاکستان, اکابر کا پاکستان, بزرگوں کا پاکستان, تیرا پاکستان, میرا پاکستان, محور پاکستان, مرکز پاکستان, سائبان پاکستان, چھتری پاکستان, مل کے پاکستان, 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 پاکستان. آخری بات, اگر آپ کو کہا جائے چل پڑو, چل پڑو گے اپنے اپنے علاقوں میں, اپنی اپنی بستیوں میں, اپنے اپنے شہروں میں, اپنے کام کو تیز کرو. مدح صحابہ, عظمت صحابہ, دفاع صحابہ, ایمان کا محور اور مرکز بناؤ. اس پر کام کرو گے, سارے ہلکے بناؤ گے, مل کر کام کرو گے. ہم نے عزم کر لیا ہے, فرقہ واریت کا خاتمہ کریں گے, صحابہ اور اہل بیت کی عزت کر کے. آخری نعرہ اہل بیت, اہل بیت, صحابہ, صحابہ, اہل بیت, اہل بیت, اہل بیت, اہل بیت. نیا نعرہ اہل بیت, اہل بیت. تشریف لاتے نعروں کے گونج میں قائد اہل سنت